صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام مقدسہ بالخصوص شام میں بیوی کے روزوں کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ممکن ذائقوں کے لیے کربلا محلہ جہاں کے راستے میں موجود ہیں ان سب کی زیارات کی قبولیت کے لیے اور سفر کی آسانی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اداکاران حسین مجالس اور جلوس میں شرکت فرما رہے ہیں بالخصوص پاکستان میں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی حضرت امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک گروپ ایسا پڑھنے کی جو حاصل ہے کہ وہاں تک مل کے بڑھ سکے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائب الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه والنير برهان نوامين فضله وامتنانه لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون في العز مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود تجيب آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد نظام گرامی قدر صاحبان علم و فہم بزرگان ملت عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں چھٹی گفتگو
اس بارگاہ میں آپ کی بھرپور توجہات بدولت یہاں تک پہنچی، اور یقیناً مجھے امید ہے اطاعت معصومین کے حوالے سے سورہ مبارک نساء کی 59ویں آیہ کریمہ کی روشنی میں جو گفتگو اب تک کی گئی، یقیناً آپ نے اپنی قوت ادراک کی بدولت، جس پر مجھے بہت ناز ہے، اپنے مقدس اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ و منتقل کیا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی امید ہے کہ آپ اسے اپنی حیات میں یقیناً جذب کریں گے، تاکہ آپ کے عمل سے اطاعت معصومین کا حق ادا ہوتا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا عمل صالح بن جائے گا، اور جہاں ایمان اور عمل مل جائیں وہاں عمل صالح ہوتا ہے، اور جہاں ایمان اور عمل مل کر عمل صالح بن جائیں اور انسان اپنی حیات کو عمل صالح کی اشارہ پر چلائے، اسی اشارہ پر آگے بڑھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حیات طیب ہو جاتی ہے، حیات پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری گفتگو اس اعتبار سے کی گئی کہ آج چھٹی گفتگو ہے، اور ممکن ہے کہ بہت سے احباب اس میں نئے آئے ہوں اور انہیں پچھلے سے و سبق کا علم نہ ہو، اس اعتبار سے ان کی معلومات کی خاطر اور متصل ہونے کے لیے گفتگو کی گئی۔ عزیزان محترم، پہلی گفتگو یہی تھی کہ جہاں اطاعت رسول ہے وہاں اصلاح ہے، جہاں مخالفت رسول ہے وہاں فساد ہے، یعنی کون اصلاح کر رہا ہے اور کون فساد پھیلا رہا ہے، اس بات کو معلوم کرنا اور ان فسادیوں کو تلاش کرنا حکومت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جہاں سے بھی یا رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ فساد وہیں سے پھیل رہا ہے، اور جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم داری ہو رہی ہے، عزاداری ہو رہی ہے، جلوس نکل رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہاں رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہونا تو یہ چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن حکیم بھی اس آیے واضح ہدایہ اس کا چشمہ فیض قرار دیا گیا، وانشاد ہے کہ صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور قاری قرآن کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ملا کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن عجیب ہے کہ ملا ایک مسلسل ایک ہی بات کر رہا ہے کہ فقط یا اللہ مدد کہا جائے۔ عزیزو، یاد رکھیے کہ
کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ فقط رسم رہ جائے گا. لا الہ الا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک کہ یا رسول اللہ نہ کہا جائے، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، جب تک کہ نبی کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھا جائے. یہاں انسان کی حیات وقت اتنی رہی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور محمد رسول اللہ کی منزل پر نہ آیا تو ایسی حیات مسلم نہیں ہوگی. کیونکہ خدا خود چاہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کی جائے، پہلے میرے نبی کی اطاعت کی جائے. من یطع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہ جب موسیٰ اللہ کے جلوے برداشت نہ کر سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس تک براہ راست پہنچے. اقبال نے عجیب بات کہی، با خدا در پردہ گویم بد تو گویم آشکار، یا رسول اللہ پیدائے من پنہان من. یا رسول اللہ پیدائے تو پنہان من، یعنی اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن یا رسول اللہ میں آپ ہی کے ذریعے سے وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتا ہوں. اب یہ اقبال کی ذمہ داری کہ انہوں نے رسول کے ساتھ یا رسول اللہ کیوں کہا، اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد تو دنیا اعتراض کرتی ہے، لیکن جب اقبال نے کہا تو کسی نے اعتراض نہ کیا. درود بھیج دیجیے بابا سے. نعرے حیدری. بھارت یہ طے ہے کہ جہاں ختمی مرتبت کے مقام اور مرتبے کی اہمیت نہیں ہے اور ایسی مساجد جو نبی کی مخالفت میں بنائی جائیں خدا انہیں بھی پسند نہیں ہے. مسجد زرار کو اٹھے دینے کا حکم جاری کر دیا اس لیے کہ ہمارے رسول کو ناراض کر کے بنایا. تو جہاں خدا اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے وہاں ہر بندے کا جو اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے وہ نبی کو وسیلہ بنائے. اور عجیب ہے کہ مسلمان کتنا بھی غور نہیں کرتا. ذرا اندازہ تو کیجئے کہ جب ہم نوح کی امت میں ہوتے اگر ہم تو ظاہر ہے کہ ہم نوح کو وسیلہ بناتے ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم کی امت میں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کو اپنا وسیلہ بناتے. جس نبی کی امت میں جو تھا اس نے وسیلہ بنایا تو پھر جب ہر نبی کی امت نے اسے وسیلہ بنایا ہے تو پھر مسلمانوں کو اعتراض کیوں ہے؟ وہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نبی کو وسیلہ بنانے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ درود بھیج دیجیے بابا سے. عزیزان محترم، دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. انسان کی حیات مسلم نہیں رہے گی اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے آواز دی کہ مسلم کی ضد کیا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ جو مسلم نہیں ہے وہ مجرم ہے. تو جس نے لا الہ الا اللہ اس ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم سے مجرم بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کی اہمیت اتنی ضروری.
اگر ایسا نہیں تھا تو پھر خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ذرا اندازہ کیجئے یہ باتیں جو بھی کہی جا رہی ہیں اور اب تک جو بھی کہی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دی ہے، توجہ ہے آپ حضرات، بلکہ جو کچھ بھی کہا ہے وہ قرآن کی روشنی میں کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے وہ آئمہ کے احادیث کی روشنی میں کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے وہ نہج البلاغہ کی روشنی میں کہا ہے۔ تو اب یا رسول اللہ کہنا کتنا ضروری ہے اور اطاعت رسول کرنا کتنا ضروری ہے، ذرا اندازہ کیجئے کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام معصومین و گفتگو، سارے مسلمان غور کریں اس بات پر کہ نبی کی اطاعت کتنی لازمی ہے۔ وہ انسان جو نبی کی اطاعت سے انکار کر رہا ہے وہ اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ چوتھے امام نے بتایا، کوئی شخص آیا اور آ کر امام سے کہا کہ میں صبح سے لے کر شام تک سبحان اللہ کہتا ہوں، یعنی ذکر الہی کرتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امام نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، کرنا چاہیے ذکر الہی، اور ذکر الہی کی دیکھیے یاد رکھیے کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، جس وقت بھی بیٹھے ہوں، جس جگہ بھی جا رہے ہوں، ذکر الہی کرتے رہیے، اللہ کو پکارتے رہیے۔ اللہ کو پکارنا اس لیے ضروری ہے کہ خود خداوند تعالی قرآن حکیم کی سورہ مومن اس بات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مانگو تم، دعا کرو تم، قبول میں کروں گا۔ عزیزان محترم ذرا اندازہ کیجئے کہ دنیا میں جتنے بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات، دنیا میں جتنے بھی معاہدات ہوتے ہیں وہ اس بات کی شرط نہیں ہے کہ فریقین نے آپس میں جو معاہدے کیے ہیں وہ اس کی 100% پاسداری کریں۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ فریقین معاہدہ تو کر لیتے ہیں ضرورت کے تحت، مفادات کے تحت، لیکن معاہدات سے بعد میں پھر جاتے ہیں۔ لیکن معبود اپنے عقل سے جو ایگریمنٹ کر رہا ہے وہاں ایگریمنٹ کی پاسداری کی، اس کی ایکسپٹنس کی 100% گارنٹی لے رہا ہے۔ کیا کہ ادعونی استجب لکم، مانگو تم، دعا کرو تم، قبول میں کروں گا۔ یعنی معبود اب سے اس بات کا متقاضی ہے کہ بندے پر جمود طاری نہ ہو، بلکہ بندے کی فکر میں حرکت پیدا ہو جائے، اور جہاں جمود ہے وہاں موت ہے، جہاں حرکت ہے وہاں برکت ہے۔ درود بھیجیے بابا۔ امام زمانہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھے آواز دے، مجھے پکارے، اور اتنا کریم ہے یہ اللہ کہ اس نے اپنے بندے کو آزادی دے دی، اس بات کی کہ دیکھو سوتے رہو تو مجھے پکارتے رہو، جاگتے رہو تو تمہاری زبان پہ یا ربی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ جی کچھ بھی کرو لیکن ذکر الہی سبحان اللہ تمہاری زبان سے جاری رہے، اور ہر سانس تو قیمتی جانو، ہر سانس اتنی قیمتی ہے کہ میر نے جب بات کہی کہ لسان بھی آہستہ
کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار کے شیشہ گری کا. دیکھا ہے کبھی شیشہ؟ ذرا سی چوٹ لگتی ہے شیشے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہی کیفیت ہے تمہاری سانسوں کی، یہی کیفیت ہے تمہاری سانسوں کی کہ جہاں ذرا سی چوٹ لگی انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا. تو عزیزوں یہ سانس قیمتی ہے اور بہت زیادہ قیمتی ہے، لہذا ایک ایک نفس کو قیمتی جانو، ایک ایک سانس کو قیمتی جانو. اب دیکھیے یہ بات بھی میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کہہ دیں گے اس کی دلیل کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ بغیر دلیل کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور آپ کو ناز کرنا چاہیے اس بات پر کہ آپ ملت تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. مکتبہ جعفریہ دلیل کا مکتب ہے کہ جہاں معصومین نے ساری باتوں کو تعلیم کر دیا ہے حیات کو پاکیزہ بنانے کے لیے. اب اگر میں نے کہا کہ سانس قیمتی ہے، نفس قیمتی ہے، توجہ ہے، سانس قیمتی ہے، نفس قیمتی ہے، تو پھر چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ انسان عجیب حالتوں سے گزر رہا ہے. پیغام ہے اس مجلس کا، پاکستان میں بڑی احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بیورو متحرک ہو چکا ہے، لیکن پیغام ہے اس مجلس کا کہ تم بھی اپنا احتساب کرو. ملت کا ہر فرد اپنی حیات کا جائزہ اس انداز سے لے کہ وہ کس شاہراہ پر گامزن ہے. دیکھیے امام نے فرمایا کہ یہ سانس کتنا عجیب ہے کہ انسان کہ سانس پہ سانس لے رہا ہے، نفس پہ نفس کھینچ رہا ہے، موت سے قریب ترین ہو رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی انسان نے ایک سانس لی اس نے زندگی کے ایک رشتے کو منقطع کر دیا اور موت سے قریب ہو گیا. معصوم نے فرمایا لیکن عجیب ہے یہ انسان، اسے پرواہ ہی نہیں، اسے فکر ہی نہیں کہ اتنی قیمتی شے صرف ہو رہی ہے، لیکن انسان محزون و غمزدہ نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اتنی ہی تیز رفتاری سے دولت چلی جاتی، اتنی ہی تیز رفتاری سے سرمایہ چھن جاتا تو انسان پریشان ہو جاتا، محزون و غمزدہ ہو جاتا. لیکن جو سب سے بڑا سرمایہ ہے حیات کا، اس کے خرچ ہونے کا انسان کو ملال ہی نہیں. عزیزو اس سانسوں کو قیمتی جانیے، اس سانسیں اس طریقے سے گزاریں کہ ذکر الہی کرتے ہوئے جب سانس اپنے انجام کو پہنچے، جب حیات اپنے اختتام کو پہنچے تو آپ کی زبان سے یا ربی کی صدائیں اس طریقے سے بلند ہو کہ مالک ملائکہ کو حکم دے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہو. ناظم امام زمانہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. حیدری نعرہ تکبیر. عزیزان محترم، میں آپ کی خوبصورت حسن سماعت کا انتہائی معترف اور اس منزل پر جبکہ آپ بڑے انہمام اور تعلق خاطر کے ساتھ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام دوسری منزل پر فرماتے ہیں کہ انسان عجیب ہے، نفس پہ نفس کھینچ رہا ہے، سانس پہ سانس دے رہا ہے. نوجوان دوستوں کے لیے پیغام ہے امام کا یہ فرمان کہ دیکھو اپنی حیات کو ایسے آگے بڑھاؤ جیسے امام چاہتے ہیں تاکہ معصومین کی اطاعت ہو جائے. معصوم نے فرمایا چوتھے امام نے کہ یہ جو سانس لی گئی ہے اگر یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے تو پھر تو اس کی جزا ہے.
لیکن معصوم فرماتے ہیں لیکن یہ سانس جو لی گئی ہے اگر بے مقصد ہے تو پھر اس کی سزا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو دیکھو، تم اس منزل سے گزر رہے ہو کہ جو ملت کا سرمایہ ہوتا ہے وہ تمہاری ذات ہے، ملت کو فخر ہے تم پر، لہذا اپنی سانسوں کو اس طریقے سے گزارو، اپنی حیات کو اس طریقے سے گزارو کہ تمہاری حیات با مقصد بن جائے، بے مقصد نہ بنے۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پنجتنی سوالکنا حیدری خدا کو سلامت رکھے۔ شجاعت حیدریہ کی علامت ہے انہیں نعرے کو لگاتے رہنا چاہیے تاکہ باطل قوتیں اس نعرے کے خوف سے گھبراتی رہیں۔ نعرے حیدری۔ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، دیکھیے بامقصد زندگی کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر یہ سانسیں جو آپ بامقصد گزاریں گے اس کی آپ کو ایک سزا ملتی ہے، زندگی کامیاب ہوتی رہے گی، زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیے گا کامیابی کے ساتھ، ترقی پیہم رہے گی۔ توجہ ہے، میں اس کا کہا تھا چوتھے امام کا کہا کہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، یہ ساری گفتگو سے دیکھی گئی کہ ذکر الہی کی اہمیت کو بتا۔ امام نے تعریف کی کا بہت اچھا ہے، کہنے والے نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی ذکر الہی ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ امام نے کہا بہت اچھا کرتے ہو، امام نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اس کے بعد امام نے عجب جملہ کہا کہ تجھے ناز ہے اس بات پر، اس لفظ ناز کو یاد رکھی، کہ تجھے ناز ہے اس بات پر کہ تو صبح سے لے کر شام تک سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یعنی امام نے پیغام دیا کہ عبادت تکبر نہیں سکھاتی، عاجزی سکھاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کر کے لوگوں پر تکبر کا اظہار کرتے رہو، نہیں، تکبر نہیں، عاجزی سکھاتی ہے۔ اور عاجزی کس طریقے سے سکھاتی ہے؟ میرے مولا علی نے بتایا، کیا تھا جملہ؟ علی کون ہے جانتے ہیں؟ علی وہ ہیں کہ جو رات تاریکی میں اس طریقے سے عبادت کرتے تھے، اس طریقے سے دعا کرتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے اپنے رب کو آواز دیتے تھے۔ وہ علی جس کا آغاز ہی اللہ کے گھر سے ہوا، وہ علی جو علویت کی اس منزل پر فائز تھا کہ جس کا انجام بھی خانہ خدا پر ہوا، جو اللہ کے گھر سے چلا اللہ کے گھر تک پہنچا، وہ علی عبادت کی منزل پر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، معبود میں تیری اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکا، اس طریقے سے عبادت کرنے کا حق تھا۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو وہ علی جو ہمارا مولا اور آقا ہے، عبادت کی منزل پر اپنے رب کو آواز دے کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری عبادتیں، تمہاری دعائیں تمہارے اندر غرور پیدا نہ کریں بلکہ عاجزی پیدا کریں۔ دعا عز کا نام ہے، اور معصوم فرماتے ہیں
جہاں معاشرے کے افراد غرور کا شکار ہو جائیں، متکبر بن جائیں، ایسا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجیے، کہا کہ تجھے اس بات پر ناز ہے کہ تو صبح سے لے کر شام تک سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ اطاعت رسول بھی ہوئی یا نہیں؟ درود بھیج دیجیے بابا جی۔ معلوم یہ ہوا کہ امام نے پیغام دیا کہ ذکر الہی کے ساتھ ذکر رسول بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام نے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ تم نے سبحان اللہ بھی کہا، لا الہ الا اللہ بھی کہا، مگر یہ تو بتاؤ کہ یا رسول اللہ مدد بھی کہا، اطاعت رسول بھی کی یا نہیں؟ اور عجیب بات ہے عزیزو، عجیب بات ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کی شان میرا خدا نے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ کسی کو خلیل کہا ہے، جی کسی کو نعم العبد کہا ہے، کسی کو صادق الوعد کہا ہے، لیکن میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری تعریفیں کی، لیکن ایک چیز ایسی دے دی جو کسی کو نہیں دی، کہ جہاں قرآن نے سورہ مبارک احزاب میں آواز دی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اندازہ کیجئے کیسی چیز دی ہے میرے نبی کو، کیا تحفہ ملا ہے، کتنی شان ہے اس عبادت کہ جہاں یہ وہ ذکر ہے کہ جو خدا خود بھی کر رہا ہے اور آپ سے بھی چاہ رہا ہے کہ آپ یہ ذکر کریں۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اندازہ کیا آپ نے کہ درود کیسی عبادت کہ جہاں خدا بھی شریک، ملائکہ بھی شریک، اور اللہ کو اتنی محبت آپ سے کہ اس نے اس عبادت میں آپ کو بھی شریک کر دیا۔ یعنی خواہش یہ ہے سب کو شریک کرنے کے بعد کہ میرے نبی پر درود بھیجا جائے، اس طریقے سے اس سلامتی اور تسلیم کا حق ادا۔ جو ہے آپ حضرات تعظیم امام زمانہ بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ خدا اپنے نبی پر درود کیوں بھیج رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ خدا اپنے نبی کی مدح بلند آسمانوں میں کرتا ہے۔ اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ تسلیم کا کیا مقصد ہے؟ تو امام نے فرمایا تسلیم کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نبی کے ہر حکم پر سرنڈر ہو جاؤ، تسلیم خم کر دو، اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن نے آواز دی سورہ مبارک حشر میں۔ اور معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو قرآن کی کس آیت پر ناز ہے؟ تو معصوم نے یہی کہا تھا، اسی آیہ وافی ہدایہ کی جانب اشارہ کیا تھا سورہ مبارک حشر کی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول لائے اسے لے لو،
جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ ہے تسلیم۔ درود بھیج دیجئے بابا سے بلند۔ صلی علی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ ہے تسلیم۔ اور میرا نبی تو وہ ہے کہ پورے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کیجئے۔ جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فوائد ہیں، کہ جہاں معصوم نے بتایا تھا، اب لے آنے والوں کے لیے ذرا سمجھتے ہو، کہ جہاں معصوم نے بتایا تھا کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اور کتابوں کو ایک بار پڑھ لیا جائے نہیں لگتا، تو امام نے فرمایا تھا چونکہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے حجت ہے، لہذا جتنی بار پڑھو گے نئی سے نئی معلومات ملتی رہے گی۔ تعظیم امام زمانہ بلند تر سلوات، صلی علی تر سلوات، صلی علی بندر پنجتنی سوالک نعرہ حیدری۔ خدا خوش کیا پیغام ہے اس مجلس کا کہ علی کے نعرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیشہ نعرہ لگاتے رہنا۔ نعرہ حیدری۔ تو جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں میرے نوجوان دوست، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی اس انداز سے دیکھیے، کبھی اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کیجیے کہ پورے قرآن حکیم میں یہ ہے میرے نبی کی شان کہ خدا نے کہیں بھی محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی کہا طٰہٰ کہا، یاسین کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، سراج منیر کہا، یعنی کتنا عزیز ہے یہ نبی میرے خدا کو، اور کتنا احترام ہے اس نبی کا کہ خدا نے پورے قرآن حکیم میں یا محمد کہہ کے کہیں خطاب نہیں کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرا نبی تو وہ ہے، لیکن یہ بابا شکرم کہ آپ میری جانے کو پہنچے ہیں تو بلند تر سلوات، اسے بات کرنا ہے تو مجھے سے بات کرنا ہے، اس لیے اتنا ماحول کرنا بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جس کی زلفوں میں واللیل کی رہنائی ہے۔ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے یہ نبی ہی وہ ہے کہ جس کی زلفوں میں واللیل کی رہنائی ہے، جس کے بالوں میں قیامت کی زیبائی ہے، آنکھیں وہ کہ بصارت کا قبلہ اور بصیرت کا کعبہ ہے۔ اگر مکہ ہو تو مسجد اقصی کا نقشہ بتا دے، اگر مدینہ ہو تو روم اور فارس کے محلات بتائیں۔ کان وہ جو عالم لاہوت میں چلتے کے قدم کی سریر سن لے، زبان مبارک وہ کہ جس میں صداقت کی مہر لگی ہو، جو آب دہن وہ کہ اگر کھاری کنویں میں ڈال دے تو شیریں ہو جائے۔ یہ ہے وہ نبی، یہ ہے وہ نبی، اور اس کے اختیارات کا اندازہ ہے آپ
اس کے اختیارات کا اندازہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں میں تو ان سے پوچھوں تو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ کیا جواب؟ پیغام ہے کہ ہر ایک کو جو بھی علی کا چاہنے والا ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، نماز کو اپنی حیات میں ضرور شامل کرے۔ کیا کرتے ہیں نماز میں؟ دوسری رکعت میں جب سورہ توحید پڑھتے ہیں، کیسے آغاز ہوتا ہے سورہ توحید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اب میں اس کا ترجمہ کروں، کہہ دیجئے اے رسول کہ اللہ ایک ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس لفظ قل کو ہٹا دیجئے اور پھر صرف اتنا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد۔ سوال ہے آپ سے، دانشوران ملت بیٹھے ہیں، نوجوان دوست بیٹھے ہیں، بتائیے کیا آپ کی عبادت صحیح ہوگی؟ جی کیا نماز صحیح ہوگی؟ یقیناً آپ کا جواب سارے نمازی ہیں، آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، نہ تو سورہ توحید کی تلاوت صحیح ہوگی نہ ہی نماز صحیح ہوگی۔ کیوں بھائی کیوں نہیں صحیح ہوگی؟ کیا اس لیے کہ لفظ قل ہٹا دیا؟ تو پھر سوال یہی کہ اچھا لفظ قل اگر ہٹا دیا تو یہ لفظ قل کیا ظاہر کر رہا ہے؟ تو یقیناً اب دیکھیے جب بھی نماز پڑھیے اور سورہ توحید کی تلاوت کرے، میں نے کل بھی سورہ توحید کے متعلق عرض کیا تھا کہ جب 3 بار انسان سورہ توحید پڑھ لے وہاں سے پورا قرآن حکیم کی تلاوت کے ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے ایک نسخہ عطیہ کیا تھا کہ جب بھی آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سونے سے قبل آپ کو ایک قرآن حکیم کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ یہی کہا تھا، اتنا آسان ہے نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لفظ قل کو ہٹا دیجئے اور میں پوچھوں کہ جب آپ نے لفظ قل کو ہٹا دیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت غلط ہو گئی، سورہ غلط ہو گئی، نماز غلط ہو گئی، تو بھئی اگر ہٹا دیا تو غلط کیوں ہوئی؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ لفظ قل ہی، دیکھیے یاد رکھیے 332 مقامات پر لفظ قل کو استعمال کر کے اللہ نے اپنے نبی کی عظمت کو بتایا، اس کی اہمیت، اس کے فضائل کو بتایا، وسیلے کی اہمیت کو دلایا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی کو آواز دو، درود بھیج دیجیے آواز بلند۔ استعمال ہوا تاکہ نبی کی اہمیت کا پتہ کر سکے، تاکہ وسیلے کی اہمیت کا پتہ کر سکے۔ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو وسیلے کی دولت لے کر جاؤ، جی وسیلے کے ساتھ جاؤ تاکہ تمہاری دعائیں رد نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ تو خود چاہتا ہے۔ اب سارے مسلمان جو یا رسول اللہ کہ اگر جو مخالفت کر رہے ہیں، سارے مسلمان لا کے احترام ہیں کہ وہ نبی کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے، اول تو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو یا رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین بھی صحیح نہیں، اس کی عبادت بھی صحیح نہیں، اس کی نماز بھی صحیح نہیں، اس کی حیات بھی پاکیزہ نہیں۔ درود بھیج دیجیے آواز بلند۔ محمد، میرا نبی محمد
محمد اول محمد آخر، جہاں محمد وہاں علی، وہ ابتدا یہ انتہا، وہ ابتدا یہ انتہا، جہاں محمد اور علی ساتھ ساتھ ہیں تو کلمہ یوں بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور دیکھیے یہ بات میں یوں ہی کہہ رہا کہ محمد اور علی ساتھ ساتھ ہیں، نہیں، نبی نے خود ہی تو کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جب دونوں کا نور ایک تو پھر یہ بحث کیوں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نور تو افضل ہو اور دوسرا نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی انبیاء سے افضل، علی بھی انبیاء سے افضل۔ درود بھیج دیجئے بابا لوگ۔ اس منزل پر پہنچی کہ کربلا اسی لیے ہوئی۔ کربلا محمدیت اور سفیانیت کی جنگ ہے۔ کربلا میں محمدیت کے نمائندے کو حسین کہتے ہیں اور سفیانیت کی باقیات کو یزید کہتے ہیں لعنت اللہ۔ کوشش یہی تھی کہ نبی کا پیغام مٹ جائے، لیکن سلام ہو نبی کے نواسے پر۔ یہ طے کر لیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن بیعت نہیں کرنا۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، اور حسین نے کہا کہ میں نور ہوں اور نور کبھی نار کی پیروی نہیں کر سکتا، نور کبھی نار کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حسین نے کہا میں نور ہوں اور نور کبھی ظلمت کی پیروی نہیں کر سکتا۔ حسین نے کہا میں رسول کا نواسا ہوں اور رسول کا نواسا کبھی مفاد وقت کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ بحر حق در خواب ہو غلطی نہ است، بحر حق در خواب ہو غلطی نہ است، بس بنا لا الہ کر دیتا است۔ حق کی خاطر اپنے خون میں لوٹ لوٹ کر حسین نے بنا لا الہ الا اللہ کو مستحکم کیا، بنا لا الہ الا اللہ کو مستحکم کیا۔ تو کربلا میں حسین کی قربانی، حسین کے بچوں کی قربانی، حسین کے ساتھیوں کی قربانی اس لیے تھی تاکہ توحید بھی باقی رہ جائے، رسالت بھی باقی رہ جائے، دین بھی باقی رہ جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے، کلمہ محمد رسول اللہ کی بقا کے لیے حسین نے 18 سال کے جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے اور جیسے مہمان کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو بھی قربان کر دیا۔ اون و محمد بھی قربان ہو گئے، ایک ایک دوست قربان ہو گیا، ایک ایک عزیز قربان ہو گیا۔ لیکن ہائے ایک بھتیجا اور ہے حسین کا جو حسن کی نشانی ہے، جو حسین کے بھائی کی نشانی ہے، جسے حسین بہت چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ اس کا تذکرہ ہے؟ ارے حسن کے لال
تذکرہ ہے، فرما کے لال کا ماتم ہے۔ رونے والوں دیکھو قاسم یتیم تھا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مولا حسن کو شکایت رہ جائے کہ میں کربلا میں نہیں تھا تو میرے لال پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہارے کریے کو قبول کرے، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ دیکھو قاسم بہت کم سن ہے لیکن ہائے اتنا جذبہ شجاعت ہے قاسم میں کہ چاہتا ہے کہ پہلے میں چچا پر قربان ہو جاؤں۔ سلام ہو ہمارا قاسم کی ماں حسن کی زوجہ فرما پر کہ جو بیٹے کو تیار کر رہی ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کی ایک ایک ماں پر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہادت کا سبق پڑھایا ہے۔ اجرکم اللہ، ایسے میں ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا قاسم دیکھو ایسا نہ ہو کہ قربانی آل محمد میں تم پیچھے رہ جاؤ اور مجھے تمہارے چچا سے شرمندگی ہو۔ ایسے میں ایک مرتبہ جناب قاسم رونے لگے، جناب قاسم رونے لگے کہ اماں میں تو چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چچا پر قربان ہو جاؤں لیکن اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہ قاسم باپ کی نشانی یاد کرو، باپ کی نشانی یاد کرو۔ ارے ایک تاریخ بازو میں باندھ کر کہا تھا قاسم میرے لال جب کربلا میں قربانی آل محمد کا وقت آئے تو میرے لال میری جانب سے اپنی جان کو فدا کر دینا۔ ایک مرتبہ قاسم خوش ہو گئے، کہا مادر گرامی آپ نے خوب یاد دلایا۔ آئے چچا کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا چچا اب مجھے بھی اجازت ہو۔ حسین نے عجب جملہ کہا کہ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ارے جب دیکھا چچا کسی طریقے سے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مرتبہ باپ کی وصیت کو پیش کیا۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، عجب جملہ کہا کہ قاسم بیٹا تم نے مجبور کر دیا، تم نے مجبور کر دیا۔ آئے قاسم عباس کے شاگرد ہیں اور اتنے کم سن ہیں، اتنے کم سن ہیں کہ گھوڑے پر خود بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ حسین ابن علی نے جناب عباس نے قاسم کو تیار کیا اور خود چچا نے گود میں لے کر بھتیجے کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کے جنت البقیع میں جا رہی ہیں۔ آقا پرسے کو قبول کیجئے، شرمندہ ہیں یہ حق عبادت ادا نہ ہو سکا۔ رونے والوں حسن کی نشانی، قاسم میدان جنگ میں آئے، بڑی بہادری سے لڑے۔ ایسے میں ایک مرتبہ عمر سعد نے عرب کے ایک مشہور پہلوان عرض شامی کو حکم دیا
شامی نے کہا اس بچے کے لیے تو میرے یہ 4 بیٹے ہی کافی ہیں. اور اس کے بعد اس ملعون کے بیٹے جناب قاسم سے مقابلے کے لیے آئے. جناب قاسم نے اتنی بہادری سے جنگ کی ہے. ارے کیوں نہیں کرتے؟ عباس کے شاگرد جو ہیں فنون سپاہی میرے مولا عباس سے سیکھا ہے. اتنا شجاع ہے یہ قاسم. ارے کمزور ہے لیکن اس کی بہادری کا کوئی مثل نہیں ہے. اجرکم اللہ. ارتقاء شامی کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. ایسے میں یہ ملعون خود مقابلے کے لیے آیا. جناب قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا. ارے حسین دادے شجاعت دے رہے ہیں، عباس دادے شجاعت دے رہے ہیں. شاباش قاسم، شاباش قاسم. آئے جناب قاسم اتنی بہادری سے لڑے کہ دشمنوں نے دگا کی. ارے کہا جب آواز ہوئی ارے یہ حسن کا لال ہے، اس سے اکیلے نہیں لڑ سکتے. ارے سب مل کر حملہ کر دو. ارے ماتم تارو گمسان کی جنگ ہوئی. کربلا میں تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی، نیزوں کی آوازیں آ رہی تھی، گھوڑے کے ٹانکوں کی آوازیں آ رہی تھی. ایسے میں کربلا کے من میں ایک آواز ہوئی، یا چچا خبر لیجئے بھتیجے کی آواز. چچا نے سنی ایک مرتبہ چلے ہزارداروں. حسین ابن علی نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا. ہمارے سعد ازدی جو جناب قاسم کا قاتل تھا اسے قتل کرنا چاہا. ایسے میں اس کا ہاتھ گولی سے قطع ہوا. ارے اس کے ساتھیوں نے اس کو بچانے کے لیے اب جو حملہ کیا تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے. ارے گھوڑا کا بچہ کمزور بتیجا آہستہ آہستہ کہہ رہا چچائیے چچائیے. آئے حسین جب بھتیجے کے لاشے کے قریب پہنچے ایک مرتبہ جب جملہ کہا چچا تم سے شرمندہ ہے کہ آنے میں تاخیر ہوگی. چچا آنے میں شرمندہ ہے کہ آنے میں تاخیر ہوگی. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا لاشا مارمار ہو گیا. اب مجبور چچا کیا کرے. ایسے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا. کٹھی کو بنایا خیمے میں آئے. ارے بیویوں نے ماتم کیا. میں کہوں گا آقا آپ پر ہمارا سلام. بیوی ام فرما آپ پر ہمارا سلام. رونے والوں تیرے مولا باقر رہتے ہیں. قیامت کے دن کربلا کا ایک ایک شہید اس طریقے سے آئے گا اس طریقے سے وہ شہید کیا گیا. میں اپنا مولا محمد باقر. ارے کیا قاسم بھی ایسے ہی آئیں گے. ارے ان کے لاش کے ٹکڑوں کی گٹھری بنا کر وہ سارے خیمے میں جائیں گے. مولا باقر وہ قاسم کیسے آئیں گے؟ وہ قاسم آئے قاسم آئے دولا آئے قاسم آئے دولا.